ان کے ہونٹوں سے میرے حق میں دعا نکلی ہے، ان کے ہونٹوں سے میرے حق میں دعا نکلی ہے، جب مرض پھیل چکا ہے تو دوا نکلی ہے۔ ان کے ہونٹوں سے میرے حق میں دعا نکلی ہے، جب مرض پھیل چکا ہے تو دوا نکلی ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں یہ ہو گئی ٹکڑے ٹکڑے، کتنی کمزور یہ زنجیر وفا نکلی ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں یہ ہو گئی ٹکڑے ٹکڑے، کتنی کمزور یہ زنجیر وفا نکلی ہے۔ ایک مطلع ایک شعر سب حسب حال ہیں کہ تجوریوں میں نہ راہ خدا میں جاتی ہے، تجوریوں میں نہ راہ خدا میں جاتی ہے، یہاں تو ساری کمائی دوا میں جاتی ہے۔ تجوریوں میں نہ راہ خدا میں جاتی ہے، یہاں تو ساری کمائی دوا میں جاتی ہے۔ اور بلندیوں کا نشہ بھی عجیب ہوتا ہے، پتنگ دیکھیے کیسے فضا میں جاتی ہے۔ بلندیوں کا نشہ بھی عجیب ہوتا ہے، بلندیوں کا نشہ بھی عجیب ہوتا ہے، پتنگ دیکھیے کیسے فضا میں جاتی ہے۔ ایک مطلع یہ ہے کہ چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے، چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے، بڑھانے پر پتنگ آئے تو چرخی کھول دی ہم نے، بڑھانے پر پتنگ آئے تو چرخی کھول دی ہم نے، بڑھانے پر پتنگ آئے تو چرخی کھول دی ہم نے، پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو، کھلی رہ جائیں گی آنکھیں جو مٹھی کھول دی ہم نے، پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو، کھلی رہ جائیں گی آنکھیں کیا کہنے، واہ واہ، جو مٹھی کھول دی ہم نے۔ شعر عرض کیا کہ کہاں تک بوجھ بیساکھی کا ساری زندگی ڈھوتے، کہاں تک بوجھ بیساکھی کا ساری زندگی ڈھوتے، اترتے ہی کنویں میں آج رسی کھول دی ہم نے، اترتے ہی کنویں میں آج رسی، واہ واہ واہ، اترتے ہی کنویں میں آج رسی کھول دی ہم نے۔ تمہارا نام آیا، سننا شیر اقبال، تمہارا نام آیا اور ہم تکنے لگے رستہ، تمہاری یاد آئی اور کھڑکی کھول دی ہم نے، تمہارا نام آیا اور ہم کیا تکنے لگے کہنے، رستہ۔ واہ واہ واہ، ایک مطلب یہ ہے کہ اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی، اے عشق، قافیے کی مداد چاہوں گا، دیکھیں گے اہل علم بیٹھے ہیں، کہ اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی، اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدت میں کاٹ دی، اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی، اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدت میں کاٹ دی، اور کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم، کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم، تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی، تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی، تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی، اس فاختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک، اس فاختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک، وہ فاختہ جو آپ نے دعوت میں کاٹ دی، وہ فاختہ جو آپ نے دعوت میں کاٹ دی، وہ فاختہ کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا،
کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا اگر بہنیں نہیں ہوں گی. ایک عجیب سیاسی ایک چیز یاد آ گئی تو میں گوش گزارنا چاہتا ہوں. ہمارے چونکہ عبید اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے دانشور ہیں, ہماری سیاست میں بھی ان کا کافی دخل ہے. جو حکومت نے ایک سینسس کے بعد یہ دکھایا کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھی ہے, تو یہ جو تھوڑی سی بڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ اس لیے بڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ جو یہ سونوگرافی کے ذریعے بچے پیدا کرائے جاتے ہیں وہ مسلمانوں میں نہیں پیدا کرائے جاتے ہیں. وہاں لڑکی ہو یا لڑکا سب پیدا کرائے جاتے ہیں. اگر سونوگرافی کا حساب بھی نکال لیا جائے گا تو ہماری آبادی کم سے کم 1 کروڑ کم ہو گئی. تو کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا. جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے, جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے, وہاں پر ایک کبوتر تیرے چٹھی کون باندھے گا. وہاں پر ایک کبوتر تیرے چٹھی کون باندھے گا. یہ بازار سیاست ہے, یہاں خودداریاں کیسی. یہ بازار سیاست ہے, یہاں خودداریاں کیسی. سبھی کے ہاتھ میں کاسا ہے, مٹھی کون باندھے گا. یہ بازار سیاست ہے, یہاں خودداریاں سبھی کے ہاتھ میں کاسا ہے, مٹھی کون باندھے گا. سبھی کے ہاتھ میں کاسا ہے, مٹھی کون باندھے گا. اور شیر یہ جو ہمارے چھوٹے بیٹھے ہیں, ہمارے بیٹوں کے جیسے, بھائیوں کے جیسے, وہاں سے یہاں تک یہ شیر ان کے لیے ہے کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں. تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں, اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا. تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں, اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا. اگر ہم ہی نہیں ہوں گے. غزل اس بہانے سے اور یاد آئی کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے, یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے, ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے, ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. اور یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں, یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں, مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں, مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. غزل یہیں تک پہنچی تھی. ہمارے ایک دیرینہ دوست, دشمن اب بھی نہیں ہے, اعظم خان, ان کے بیٹے کی شادی تھی. میں اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں گیا ہوا تھا. ایک ہی بیٹا میرا ہے. ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے, وہ شیر گھاٹی کے, سمیر خان. تو وہ کہتے تھے ایک گھڑے کی گھڑونچی, جس پر گھڑا رکھا جاتا ہے, ایک گھڑے کی گھڑونچی, ایک لڑکے کا باپ اور ایک ٹرک کا مالک. پوری زندگی روتا رہتا ہے کہ ٹرک ٹوٹ نہ جائے, لڑکا روٹ نہ جائے, گھڑا پھوٹ نہ جائے. اسی میں اس کی عمر گزرتی ہے. تو میری بھی معلوم ہے 5 بیٹیاں, اس میں ایک بیٹا. تو پھر وہ میرے ساتھ تھا شادی میں. میرے اس زمانے میں بہت پیروں میں تکلیف تھی صاحب, میرے دونوں گھٹنے آپریٹ ہوئے تھے, میں چل نہیں پا رہا تھا, تو پکڑ کے مجھے چل رہا تھا. تو کارپٹ بہت دور تک بچھی تھی. ظاہر سی بات ہے وزیر کے بیٹے کی شادی تھی, لیکن کارپٹ ویسے ہی بچھی تھی جیسی حکومت گڈھوں پر بچھاتی ہے, اوبڑ کھابڑ اوبڑ کھابڑ. تو میں نے بیٹے سے کہا, میں نے کہا یار وہ بھیا میرا ہاتھ پکڑ لو, ایسا نہ ہم گر پڑے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ ہاتھ پکڑے رہا. میں نے سوچا میں دنیا میں شاید زیادہ رہ گیا, مجھے اب واپس جانا چاہیے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بیٹا معاف کرنا یار, اچھا نہیں لگتا, ہم کو جانا چاہیے نا. تو اس نے کہا دیکھیے فالتو بات کیجیے گا تو آئندہ آپ کے ساتھ آئیں گے نہیں ہم, یہ سب مت بولیے گا. ہم نے کہا اوکے ٹھیک ہے سوری. چلتے چلتے میں نے ایک شعر کہا, اور میں نے کہا میں نے بھیا ایک شعر کہا. میں نے بیٹے سے میں نے کہا کہ میں نے ایک شعر کہا, میں نے اس کے کان میں سنایا.
भरे मजमे में, पूरी भीड़ में हम दोनों बाप बेटे उस शेर पे फूट फूट के रोते रहे। बहुत देर से लोग दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वो शेर में आज की रात की जो हमारे नौजवान बैठे हैं सबकी नजर है कि मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, हम ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और शेर ये है कि और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। और कुछ शेर में एक गजल की और मैं अर्ज करूं, जी चाह रहा है, बैठे बिठाए हाले दिले जार खुल गया। वाह वाह, सुनिएगा, बैठे बिठाए हाले दिले जार खुल गया, मैं आज उसके सामने बेकार खुल गया। वाह वाह, बैठे बिठाए हाले दिले जार खुल गया, मैं आज उसके सामने बेकार खुल गया। और मिट्टी में क्यों मिलाते हो मेहनत रफू गरो, मिट्टी में क्यों मिलाते हो मेहनत रफू गरो, अब तो लिबास जिस्म का हर तार खुल गया, अब तो लिबास जिस्म का हर तार खुल गया, अब तो लिबास जिस्म का हर तार खुल गया। और हर अहले इल्म से मैं इस पर तवज्जो चाहता हूँ, दाद की हिम्मत नहीं है। अब तो लिबास जिस्म का हर तार खुल गया। और शेर ये है कि दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना, दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना, मैं खुद को बांधने में कई बार खुल गया, मैं खुद को बांधने में कई बार खुल गया, मैं खुद को बांधने में कई बार खुल गया, चारागरी की सोच से बाहर का हो गया, छोटा सा जख्म दिल के बराबर का हो गया, चारागरी की सोच से बाहर का हो गया, छोटा सा जख्म दिल के बराबर का हो गया। हम हाल दिल सुनाने भी जाएं तो अब कहां, जो शहर मोम का था वो पत्थर का हो गया। हम हाल दिल सुनाने भी जाएं, हम हाल दिल सुनाने भी जाएं तो अब कहां, जो शहर मोम का था वो पत्थर का हो गया। और शेर ये देखिए, मायूस नहीं हो, शेर ये है कि जो देर थी कफस से निकलने की देर थी, जो देर थी कफस से निकलने की देर थी, फिर आसमान सारा कबूतर का हो गया, फिर आसमान सारा कबूतर का हो गया। जो देर थी कफस से निकलने की देर थी, फिर आसमान सारा कबूतर का हो गया। वाह 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 वाह। और शेर ये है कि लहजे में खाकसारी का चुंबक है, इसलिए लहजे में खाकसारी का चुंबक है, इसलिए जो शख्स भी मिला वो मुनव्वर का हो गया। लहजे में खाकसारी का चुंबक है, इसलिए। एक गजल के मैं 3-4 शेर में इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि मुमकिन है अगली बार जलाल बुलाए ना, ये भी मुमकिन है अगली बार हम हो ना, कुछ हो नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। गजल में सुनाना चाहता हूँ, देखिए इरशाद देखिएगा, अनवर सुनिएगा। अता मतलब यह है कि नए लहजे को, शेरी जाविये को याद रखिएगा, नए लहजे को, शेरी जाविये को याद रखिएगा, मेरे टांके हुए हर काफिये को याद रखिएगा, मेरे टांके हुए हर काफिये को याद रखिएगा। ये दुनिया आपको एक रोज पलकों पर बिठाएगी, ये दुनिया आपको एक रोज पलकों पर बिठाएगी,
مگر اس وقت بھی اس بوریے کو یاد رکھیے گا. یہ دنیا آپ کو ایک روز پلکوں پر بٹھائے گی، مگر اس وقت بھی اس بوریے کو یاد رکھیے گا. اور تقریباً سبھی لوگوں کا گاؤں سے کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ ہے. دیکھیں شعر، مگر اس وقت بھی اس بوریے کو یاد رکھیے گا. میں جب بھی گاؤں سے چلتا ہوں مجھ سے گاؤں کہتا ہے. میں جب بھی گاؤں سے چلتا ہوں مجھ سے گاؤں کہتا ہے. محرم آئے تو اس تعزیے کو یاد رکھیے گا. میں جب بھی گاؤں سے چلتا ہوں مجھ سے گاؤں کہتا ہے. محرم آئے تو اس تعزیے کو یاد رکھیے گا. لپٹ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے ننھا سا ایک جگنو، وہاں کی روشنی میں اس دیے کو یاد رکھیے گا. لپٹ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے ننھا سا ایک جگنو، لپٹ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے ننھا سا ایک جگنو، وہاں کی روشنی میں اس دیے کو یاد رکھیے گا. زبانیں دونوں قافیے دیکھیں. زبان خاص میں پیغام دے کر اڑ گیا کاگا. زبان خاص میں پیغام دے کر اڑ گیا کاگا. خوشی گھر آئے تو اس ڈاکیے کو یاد رکھیے گا. خوشی گھر آئے تو اس ڈاکیے کو یاد رکھیے گا. خوشی گھر آخر شعر آخر ہے. شعر آخر یہ ہے کہ ہوا جب بھی پسینہ خشک کرتی ہے تو کہتی ہے. ہوا جب بھی پسینہ خشک کرتی ہے تو کہتی ہے میاں اچھے دنوں میں تولیے کو یاد رکھیے گا. بہت اچھے، بہت اچھے.